بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار علی بھٹو نیشنل اسمبلی میں آئے اور ان کے وقت میں قائد حزب اختلاف خان عبدالولی خان تھے۔ پاکستان پیپل پارٹی کو جب حکومت ملی تو قوم کے حوصلے پست تھے، فوج کا مورال انہوں نے آ کر بلند کیا، جنگی قیدی واپس لائے، 5000 مربع میل زمین واپس لی، مسلم ممالک سے امداد لی، 1973 کا قانون انہوں نے بنایا۔ 20 دسمبر 1971 کو بھٹو کو اقتدار ملا۔ 14 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں عبوری آئین کی منظوری ملی۔ عبوری آئین میاں محمود علی قصوری نے دیا۔ 1972 میں پاکستان کی کل آبادی 6,53,09,340 تھی۔ 21 اپریل 1972 میں مارشل لا ختم ہوا۔ 7 اپریل 1972 کو پاکستان کا مستقل آئینی مسودہ تیار کرنے کی کمیٹی تشکیل پائی۔ 2 اپریل 1973 کو مسودہ دستور پیش ہوا، اپوزیشن سے افہام و تفہیم کے ذریعے پاس ہوا۔ 10 سے 12 اپریل صدر نے منظور کیا اور 14 اگست 1973 میں دستور ملک نافذ ہو گیا۔ یہ پارلیمانی نظام تھا۔ آئین 1973 کے 280 دفعات، 12 حصے، 6 شیڈول تھے۔ اس آئین کے بعد مشیر وزیر اعظم ڈاکٹر عبدالسلام مستعفی ہو گئے کیونکہ قادیانی کافر قرار پائے تھے۔ اس میں اسلامی دفعات یہ تھے: 1949 میں قرارداد مقاصد جو ابتدائیہ میں تھی، حاکمیت اعلیٰ، حاکمیت اللہ کی عوام کے پاس اقتدار امانت ہے، یہ چیزیں ابتدائیہ میں ہی رکھی گئیں۔ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، سرکاری مذہب اسلام تھا، قانونی ڈھانچہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا، صدر وزیر اعظم مسلمان ہوں گے، اسلامی تعلیم لازم ہوگی، عربی زبان 6 سے 8ویں تک لازم ہوگی، اسلامی طرز حیات سیکھنے کے مواقع اور تعلیم دی جائے گی، قرآن پاک کی طباعت اغلاط سے پاک کی جائے گی، سود پر مشتمل معیشت کو ختم کیا جائے گا، زکوٰۃ و عشر کے نظام کا نفاذ ہوگا، مساوات کے اصول، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل بنے گی اور وفاقی شرعی عدالت ہوگی، کوئی قانون یا شق اسلام یا قرآن کے خلاف نہیں ہوگا، اسلامی دنیا سے برادرانہ سلوک ہوں گے۔ اسلامی سربراہ کانفرنس بھی ان کے دور میں ہوئی 1974 میں۔ 1962 کا قانون 8 ترمیمات کے بعد 1969 میں منسوخ ہو چکا تھا، تو 1973 کا قانون حفیظ پیرزادہ نے لکھا جس کے 12 حصے، 7 شیڈول، 280 دفعات تھے۔ اب تک اس میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ اس کی کمیٹی 25 رکنی تھی، 17 اپریل 1972 کو بنی۔ 10 اگست 1972 تک ان پر لازم کیا گیا تھا کہ رپورٹ پیش کریں۔ اس دوران ذوالفقار علی بھٹو صدر، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر صنعت، وزیر صنعت تھے۔ قانون بننے کے بعد ان کا صدر ہونے کے لیے وزارتوں سے استعفیٰ لازم تھا، جس کی وجہ سے یہ وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور وزارت صنعت سے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ پھر محمود علی قصوری جو اس کمیٹی کے سربراہ تھے، انہوں نے 14 اگست کو 31 دسمبر تک کا وقت مانگا۔ پھر 9 اکتوبر قصوری مستعفی ہو گئے اور حفیظ پیرزادہ اس کے سربراہ بنے۔ 31 دسمبر 1972 کو ڈرافٹ قومی اسمبلی میں پیش ہوا۔ 17 فروری 1973 بل پر بحث ہوئی، 34 میٹنگز چلی، 10 اپریل 1973 میں پاس ہوا، 125 ووٹ اس کے حق میں ڈالے گئے۔ 12 اپریل 1973 کو اسپیکر قومی اسمبلی فضل الہی جو چودھری تھے، انہوں نے اس پر دستخط کیے اور 12 اگست
1973 کو ذوالفقار علی بھٹو نے راولپنڈی میں اس میں دستخط کیے اور 14 اگست 1973 کو یہ نافذ کیا گیا۔ غوث بخش بزن جو آئینی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے تو ان کی جگہ پر قاضی موسیٰ کی بیوی جینیفر جہاں زیب رکن منتخب ہوئی۔ اہم چیزیں اس میں یہی تھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، مذہب اسلام ہے، زبان اردو ہوگی، پارلیمانی نظام ہوگا، 2 ایوان ہوں گے، ایوان بالا یعنی سینٹ، ایوان زیریں یعنی اسمبلی، سربراہ راہ مملکت صدر ہوگا، سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوگا، نیشنل رکن اسمبلی کی عمر 25 سال ہوگی، 8 نشستیں ہوگی سینٹ کی، صدر 5 سال تک رہے گا اور صدر طاقتور ہوگا۔ یہ آئین کا آرٹیکل 52(2)B یا 52(2)با تھا۔ اس وقت وزیر اعلیٰ بلوچستان اکبر خان بگٹی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی چند اہم دفعات یہ ہیں کہ سینٹ کا اجلاس آئین آرٹیکل 61 کے اعتبار سے سال میں کم از کم 3 بار ہوگا، ہر 110 دن کے بعد لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر چیئرمین بلائے تب بھی آنا ہوگا۔ قرارداد مقاصد کی 8ویں ترمیم کے ذریعے 1985 میں مستقل طور پر آئین میں قرارداد مقاصد شامل کر دی گئی اور 1973 کے اراکین قومی اسمبلی 150 تھے، انہوں نے اے ایریا پولیس کو مقدمہ درج کرنے کا اختیار دیا، بی ایریا لیویز کو مقدمہ درج کرنے کا اختیار دیا۔ سینٹ آف پاکستان تمام صوبوں کو وفاق میں برابر نمائندگی دے گا، اس لیے ہر صوبے کی 23 سیٹیں ہیں، 19 جنرل اور 4 خواتین کی۔ سپریم کورٹ میں 17 جج ہوتے ہیں۔ پہلی اسمبلی کے افراد 7 تھے جو قائد اعظم کے دور میں تھے۔ پہلی اسمبلی غلام محمد نے 1954 میں تحلیل کی، دوسری اسمبلی میں 80 ممبر تھے۔ نکاح کا قانون اسکندر مرزا نے دیا۔ آئین بننے سے پہلے 1935 کا گورنمنٹ ایکٹ آف انڈیا تھا۔ یہ دنیا کا 7واں طویل ترین قانون ہے جس میں 56,240 الفاظ ہیں۔ 1973 میں اب تک مندرجہ ذیل ترامیم ہو چکی ہیں۔ پہلی ترمیم 4 مئی 1974 کو ہوئی جس میں بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا، سرحدوں کی اثر نو تعین کی گئی اور مشرقی حوالہ جات کو ختم کیا گیا۔ دوسری ترمیم 7 ستمبر 1974 کو ہوئی جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ تیسری ترمیم 13 فروری 1975 کو ہوئی، احتیاطی حراست میں اضافہ کیا گیا۔ چوتھی ترمیم 21 نومبر 1975 کو ہوئی کہ اقلیتوں کی نشستوں میں اضافہ کیا گیا اور قبل از گرفتاری ضمانت دینے کا عدالتی اختیار ختم کیا گیا۔ 5ویں ترمیم 13 دسمبر 1976 کو ہوئی، صوبائی ہائی کورٹ بنیادی انسانی حقوق کے فیصلے نہیں کر سکتے، سندھ بلوچستان کے ہائی کورٹ الگ کیے گئے، سپریم کورٹ کے جج کا عہدہ مدت 5 سال اور ہائی کورٹ کے جج کا عہدہ 4 سال مقرر کیا گیا۔ چھٹی ترمیم 31 دسمبر 1976 کو ہوئی، سپریم کورٹ کے جج ریٹائر 65 سال میں ہوں گے اور ہائی کورٹ کے 62 سال میں۔ 7ویں ترمیم 16 مئی 1977 کو ہوئی کہ وزیر اعظم اگر پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں ناکام ہو جائے تو صدر پاکستان ریفرینڈم کے ذریعے پاکستان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تمام ترمیمات ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وقت میں ہوئی۔ 8ویں ترمیم اور 9ویں ترمیم جنرل ایوب کے دور میں ہوئی ہے کہ 8ویں ترمیم 9 نومبر 1985 جنرل ایوب کے دور میں ہوئی کہ حکومت جزوی صدارتی درج کی ہوگی، صدر پاکستان کو اضافی اختیارات دیے گئے، قومی اسمبلی تحلیل کر سکتا تھا نئے انتخابات کے لیے۔ قانون تھا اس کا آرٹیکل 58 حصہ 2(با). یہ آرٹیکل اب تک 4 مرتبہ استعمال ہو چکا ہے۔ 1988 میں جنرل ضیاء نے اس آرٹیکل کا استعمال کر کے جنیجہ کو برطرف کیا۔
1990 میں غلام اسحاق نے اس آرٹیکل کا استعمال کر کے بے نظیر کو برطرف کیا۔ 1993 میں غلام اسحاق نے اس کا استعمال کر کے نواز شریف کو برطرف کیا۔ 1996 میں فاروق لغاری نے اس آرٹیکل کا استعمال کر کے بے نظیر بھٹو کو برطرف کیا۔ 9ویں ترمیم 7 اگست 1986 کو ہوئی۔ اسلامی شرع کا نفاذ کیا جائے، یہ بل پاس ہونے سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں۔ 10ویں ترمیم 25 مارچ 1987 کو ہوئی کہ اسمبلی ایک اجلاس سے دوسرے اجلاس کا وقفہ زیادہ سے زیادہ 110 دن ہوگا۔ 11ویں ترمیم 31 دسمبر 1889 کو ہوئی۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی نشستیں 20 ہو گئیں مگر منظور نہ ہوئی کیونکہ بل پیش کرنے والے نے بل واپس لے لیا۔ 28 جولائی 1991 کو 3 سال کے لیے آرٹیکل 212 کا اضافہ کیا گیا، جس میں سنگین جرائم کے پیش نظر مقدمہ کی سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کا قیام ہوگا۔ 13 اپریل 1997 میں 8ویں ترمیم ختم کر دی گئی، جس میں صدر کو اختیارات حاصل تھے اور عوام سے یہ حق ختم کر دیا گیا کہ حکومت وقت کی کارکردگی کی جانچ کر سکے۔ 3 جولائی 1997 کو اراکین قومی اسمبلی کے متعلقہ سیاسی جماعت کے فیصلے کا انکار کرنے کی منائی کی گئی کہ کوئی بھی قومی اسمبلی کا رکن متعلقہ سیاسی جماعت کے فیصلے کا انکار نہیں کر سکتا ورنہ اس کی رکنیت معطل ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے عہدے پر جو بھی ہوگا اس سے تمام احتسابی عمل ختم ہو جائے گا۔ 28 اگست 1998 میں اسمبلی نے اس کو پاس کیا کہ اسلامی قانون ملکی قانون بنایا جائے مگر یہ درخواست منظور نہ ہوئی۔ 5 اگست 1999 کو کوٹا سسٹم ملازمت حاصل کرنے کے طریقے کو 20 سال سے 40 سال بڑھا دیا گیا۔ دسمبر 2003 کو صدر مشرف نے 13ویں ترمیم ختم کر دی۔ صدر پاکستان کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دے دیا گیا، گورنر کو صوبائی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار کر دیا، البتہ عدالت کی منظوری لازم قرار دے دی گئی۔ 19 اپریل 2010 کو آصف علی زرداری نے صدر کے تمام ایگزیکٹو اختیارات پارلیمان کو دے دیا اور وزیر اعظم کو بااختیار کر دیا۔ خیبر پختونخوا کو صوبے کا نام دے دیا اور وفاقی اختیار صوبوں کو دے دیا۔ 19ویں ترمیم 22 دسمبر 2010 کو ہوئی۔ اعلیٰ ججوں کی تقرری کا طریقہ کار مختص کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن میں سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں کی تعداد 4 کر دی گئی۔ 14 فروری 2012 کو چیف الیکشن کمیشن کے علاوہ ہر صوبے کے ہائی کورٹ کا جج کمیشن کا رکن نامزد ہوا۔ ترمیمی بل کی شق 29/2 کی ذیلی شق ای الیکشن کمشنر کو کمیشن تصور کیا جائے گا۔ 7 جنوری 2015 کو آرمی اسکول پشاور پر جو حملہ ہوا اس کی وجہ سے 21ویں ترمیم ہوئی کہ فوجی عدالتوں کا قیام 2 سال کے لیے، دہشت گردی کے تمام مقدمات ان عدالتوں میں ہوں گے۔ 9 جنوری 2016 کو ججز کے اختیارات الیکشن کمشنر کو دے دیے گئے۔ ریٹائر یا حاضر سروس سول سرونٹ اور ٹیکنوکریٹس بھی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن بن سکتے ہیں۔ 7 جنوری کو فوجی عدالتیں مزید 2 سال بڑھا دی گئیں 23ویں ترمیم کے ذریعے۔ 24ویں ترمیم 22 دسمبر 2017 کو ہوئی کہ مردم شماری کے نتائج کے مطابق حلقہ بندی دوبارہ تشکیل ہوئی اور دوبارہ نشستیں ترتیب دی جانے لگی۔ 31 مئی 2018 کو فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا۔ 13 مئی 2019 کو سابقہ فاٹا کے علاقے کی سیٹوں کو 6 سے 12 نیشنل اسمبلی میں اور 16 سے 24 صوبائی اسمبلی میں حوالے سے کیا گیا، جو ابھی تک سینٹ سے منظور نہیں ہوئی، اور یہ پاکستان کی ٹوٹل 1973 کے آئین میں ہونے والی ترامیم ہیں۔ اس کے بعد 1977 میں مارچ میں دوسرے عام انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی نے کروائے۔ قائد حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے پاکستانی قومی اتحاد یا پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے متحد ہو کر حصہ لیا۔
1970 میں بھی ان کو شکست ہوئی تھی، 1977 میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ انتخابات میں دھاندلی کا رونا روئے، احتجاج کیا اور 4 جولائی 1977 تک تشدد کے بہت سارے واقعات ہوئے، جس میں 800 افراد ہلاک، 3000 زخمی ہوئے، دکانیں لوٹی گئیں، سرکاری املاک نظر آتش کیے گئے۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور 90 روز میں انتخابات کا اعلان کیا۔ اس دوران ملک میں تقریر، تحریر اور سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی اور بھٹو کے مخالفین کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بھٹو کو ایک شخص کے قتل میں گرفتار کر کے لاہور ہائی کورٹ میں جج مولانا مشتاق صاحب نے گواہوں کی گواہی اس شرط پر لی کہ ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس پر بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف انوار الحق نے بھٹو کی اپیل کی۔ 7 ججوں کا پینل بیٹھا، 2 جج فارغ ہو گئے، 2 نے کہا کہ یہ بے گناہ ہے، 3 ججوں نے کہا پھانسی برقرار ہے۔ عالمی اسلامی رہنماؤں نے اپیل کی مگر وہ نہ مانی گئی اور 4 جولائی 1969 کو بھٹو کو 1979 کو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ 10 فروری 1979 کو حدود آرڈیننس نافذ ہوئے۔ 90 دن کا وعدہ انتخاب 1985 تک 31 بار کیا گیا مگر ہر بار یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ ان کے دور میں اردو اور اسلامیات کی تعلیم اور مطالعہ پاکستان کو FA تک لازم قرار دے دیا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو 1928 میں پیدا ہوئے۔ 4 اپریل 1969 کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ 2 مرتبہ وزیر خارجہ بن چکے ہیں اپنے دور میں اور ایوب کے دور میں۔ 7 ترامیم ان کے دور میں ہوئی۔ نائب صدر ان کے زمانے کے نور الامین تھے۔ یہ وزیر خارجہ رہے ہیں 24 جنوری 1963 سے 31 اگست 1966 تک، پھر 20 دسمبر 1971 سے 28 مارچ 1977 تک۔ 1971 میں پاکستان کی جانب سے ان کو خطاب کرنے کا موقع ملا اقوام متحدہ میں۔ دوسرا مارشل لا انہوں نے ختم کیا 21 اپریل 1972 میں۔ 3 عہدے بطور صدر ان کے پاس تھے: وزیر دفاع، وزیر صنعت، وزیر خارجہ۔ ان کے والد کا نام شاہ نواز تھا، ان کی بیوی کا نام شیریں امیر بیگم، دوسری نصرت اصفہانی، تیسری حسنہ شیخ۔ 9ویں وزیر اعظم اور 4تھے صدر تھے۔ قومی اسمبلی میں اسپیکر رہے 14 اپریل 1972 کو۔ بانی ایٹمی پروگرام تھے۔ انہوں نے کہا تھا گھاس کھا کر نیوکلیئر بنائیں گے، جس کے بعد انہوں نے کراچی نیوکلیئر پلانٹ بنایا۔ کیس کی مدت 5 ماہ رہی۔ راولپنڈی جیل کے سپرنٹنڈنٹ یار محمد تھے۔ کیس احمد رضا کوثری کا ان پر تھا۔ مشہور وکیل عبدالحفیظ پیرزادہ تھے۔ ان کے علاوہ فخر الدین یحییٰ بختیار بھی تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا پھانسی کا۔ مولانا مشتاق حسین ان کے سربراہ تھے۔ ذکی الدین گلباز، MH قریشی، آفتاب حسین نے ان کی بیچ تھی۔ ضیاء الحق کے دور میں ان کو پھانسی دی گئی۔ پھانسی کا اشارہ بشیر احمد خان نے کیا۔ جلاد کا نام تارا مسیح تھا۔ تدفین گڑھی خدا بخش میں ہوئی۔ 6 جنوری 1981 کو ملک کی دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کر ایک تحریک تشکیل دی MRD کے نام سے، موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ MRD نے جنرل ضیاء کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ MRD سے مجبور ہو کر جنرل ضیاء نے 1 دسمبر 1984 کو آرڈر جاری کیا ریفرینڈم کا۔ ریفرینڈم میں یہ ہوا کہ کیا آپ جنرل ضیاء الحق کے اس عمل کی تائید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو قرآن حکیم کے مطابق بنا رہے ہیں؟ ہاں کا مطلب تھا کہ جنرل ضیاء صدر رہیں گے۔ ریفرینڈم کامیاب ہو گیا اور تحریک مزید تیز ہو گئی۔ 1985 میں انتخابات تھے۔ جنرل ضیاء نے ماشاء اللہ لگایا، بیرونی دنیا نے مخالفت کی، آئین میں 8ویں ترمیم کی۔ جنرل نے بطور صدر وزیر اعظم کو اپنا ماتحت رکھنے کے اختیارات حاصل کر لیے۔ ترمیم کے فوراً بعد 1985 کے انتخابات ہوئے۔ مارچ 1985 میں سینٹ کے انتخابات ہوئے اور 23 مارچ
85 کو جنرل ضیاء نے صدر کا حلف اٹھایا اور محمد خان جنیجو ان کے وزیر اعظم بنے۔ جنیجو کے وزیر اعظم بننے کے 2 ماہ بعد غیر جماعتی ایوان کو مسلم لیگ کا نام دے دیا گیا اور جنیجو نے افغان مسئلے پر سیاسی پارٹیوں کی حمایت سے جنیوا مذاکرات کے بعد امن معاہدے پر دستخط کیے جو ضیاء کو پسند نہ آئے۔ 13 اپریل 1984 کو انڈیا نے سیاچن قراقرم کوہ ہمالیہ پر قبضہ کر لیا۔ 29 مئی 1988 کو کرپشن کے الزام میں جنیجو کو برطرف کر دیا گیا اور صوبائی وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف کو نگران صوبائی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ 1987 میں اکابرین تحریک پاکستان کو جنرل ضیاء نے میڈل سے نوازا۔ C-130 طیارے کا حادثہ ہوا 17 اگست 1988 کو، جس میں جنرل ضیاء، سینئر افسران افواج پاکستان، جنرل اختر عبدالرحمن اور امریکی یہودی سفیر حادثہ بہاولپور میں تھے۔ 31 افراد شہید ہوئے۔ سینیٹ چیئرمین اسحاق خان صدر ہوئے اور 1988 میں انتخابات کا اعلان کیا۔ 1988 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ جماعت ہوئی اور اس کے علاوہ 9 جماعتیں مزید تھی۔ پیپلز پارٹی اس میں کامیاب ہوئی۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ نواز شریف کی مسلم حکومت بنی۔ یہ وہ اہم سوالات تھے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جرنل 3-4 نشستیں رکھیں گے، جن میں کچھ اہم چیزیں جو چھوٹ گئی ہیں اور کچھ چیزیں جو تفصیل طلب تھی ان کے متعلق بتانے کے ساتھ ساتھ صوبوں کے متعلق بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔